قوم، ہر قبیلہ، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصہ کی سکونت پذیر ہے، ان سبوں کا ایمان اس کی ذات اقدس پر ٹکا ہوا ہے کہ آسمان کو تاننے والا اور زمین کو بچھانے والا ایک ہی ہے اور وہ قادر مطلق، وہی سب کا خالق ہے، وہی سب کا مالک ہے، وہی سب کا بنانے والا، وہی سب کا مفتی داتا اور وہی سب کا پالن اور پالنہار۔ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں، لیکن آج خدا کے پاک کلام کا حصہ جو آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ نجات کے تعلق سے۔ جب تک ہماری زندگیوں کے اندر خدا کی نجات نہیں ہے، ہم خدا سے کچھ بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ اس نے فرمایا پہلے تم میری راست بازی کی تلاش کرو، پہلے تم میری نجات کا متلاشی ہو، تو پھر دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں میں تمہیں انعام میں دے دوں۔ اور آج ہم شاید شفاؤں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن کیا ہی بھلا ہے کہ ہم شافی کو اپنی زندگی دے دیں تاکہ وہ ہمارے گھر کا مالک بنے۔ آج ہم نے صرف اسے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا ہوا ہے، لیکن بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے دیکھ میں تیرے گھر کا مہمان نہیں بلکہ تیرے گھر کا مالک بننا چاہتا ہوں۔ اور مہمان چند منٹ کا، چند گھنٹوں کا، چند دنوں کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن مہمان کو پھر بھی اپنے گھر جانا ہے۔ لیکن خدا جس نے میرا اور آپ کا فدیہ دیا ہے وہ ہمارے گھر کا مہمان نہیں بننا چاہتا ہے۔ مہمان کا ایک وقت آتا ہے کہ اس نے نکلنا ہے، اس نے جانا ہے، اس نے دوبارہ اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہونا ہے، لیکن مالک کو پتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، میں نے اس میں رہنا، میں نے اسے سنوارنا ہے، میں نے اسے بنانا ہے۔ مالک کو ہر چیز کی فکر ہے، اور کیا ہی مبارک حالی ہے کہ ہم گھر کے مالک کو اپنی زندگیوں کے اندر بلا لیں، تاکہ نہ صرف ہمارے حالات بدلے بلکہ ہماری تقدیریں ہی بدل جائیں۔ یہ اس ٹائم ممکن ہے جب مالک ہم اسے بنائیں۔ اور آج لوگ شفاؤں کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن شافی سے کوئی غرض نہیں۔ آج لوگ شاید برکت لینا چاہتے ہیں لیکن برکت دینے والے خدا کو زکئی کی طرح اپنے گھروں میں ہم اتارنا ہی نہیں چاہتے۔ اور برکت اس ٹائم آتی ہے جب ہم زکئی کی طرح خداوند کو اپنے گھر میں اتارتے ہیں۔ معجزات اس ٹائم ظہور میں آتے ہیں جب ہم یائر کی طرح خدا کے کلام پر توجہ کرتے ہیں۔ برکتیں اس ٹائم آتی ہیں جب ہم اس کی آواز کو سن کر پترس، یوحنا، یعقوب اور اندریاس کی طرح جب ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں تو پھر برکات کا نزول۔ تو آج دیکھیے نظرہ خدا کے پاک کلام میں سے رسولوں کے اعمال اس کا 4 باب، جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ اپنی بائبلز کو کھولیے گا۔ رسولوں کے اعمال اس کا 4 باب اور اس کی 12ویں آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکے۔ خداوند خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کے پاک کلام کا جو ورد ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، جس عبارت کی تلاوت فرمائی گئی ہے، یہ اس ٹائم کے الفاظ ہے جب پترس اور یوحنا کو صدر عدالت کے اندر، یعنی کہ کاہنوں کی عدالت کے اندر انہیں کھڑا کیا گیا ہے، اور کھڑا کرنے کا سبب ایک ہی تھا کہ یسوع مسیح کے آسمان پر صعود فرمانے کے بعد وہ کلام جو جس کے بارے میں لکھا ہوا کہ میں اپنے اختیار تمہیں دیتا، جاؤ قوموں کو شاگرد بناؤ، انہیں باپ، بیٹی اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور انہیں یہ تعلیم دو کہ میں دنیا کی انتہا تک تمہارے ساتھ۔ اور جب اس کام کو لے کر اب وہ آگے بڑھ رہے ہیں تو یسوع نام لینے کے سبب سے، یسوع نام کی منادی کرنے کے باعث
انہیں عدالتوں کے اندر گھسیٹا جا رہا ہے. انہیں عدالتوں کے سامنے صدر عدالت کے سامنے یہ کہہ کر پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ہمیں اور ہی تعلیم دے رہی ہے. اور اس حسد کی بنا پر جب پطرس و یوحنا کو صدر عدالت کے اندر پیش کیا گیا تو جب کوئی فتوی ان پر عائد نہ کر سکی تو جب رہائی کا وقت آیا تو اس ٹائم یہ الفاظ ادا کیے گئے کہ آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام بخشا نہیں گیا. نجات ایک وسیع تعلیم ہے جس کا حکم خداوند خدا نے خود دیا. اور یہ نجات کا مطلب جو ہے رہائی ہے, چھٹکارا ہے, مخلصی ہے, گناہوں سے تلافی اور چھٹکارا پانا جو ہے یہ نجات کے نام کا مطلب ہے. اور آج دنیا کے اندر قریباً 300 اقوام ہیں اور ہر ایک انسان جو ہے وہ نجات کا متلاشی ہے, نجات پانا چاہتا ہے, مصیبتوں سے, دکھوں سے رہائی چاہتا ہے, شفا چاہتا ہے, برکت چاہتا ہے, مخلصی چاہتا ہے, چھٹکارا چاہتا ہے اس کے حالات بدلے, اس کے گھرانے کے اندر برکتیں آئیں. ہر ایک چاہتا اس کی مرادیں تلاش ہے, اس کی امنگیں پوری ہوں. اور ان ساری باتوں کی بنا پر وہ نجات کی طرف گامزن ہے. کوئی انسان تیرتھ کے اندر, کوئی گنگا کے اندر نہاتا ہے اور یہ اس بنا پر کہ شاید اس کے اندر گوتا مارنے سے ہم جو ہے وہ گناہوں سے بری ہو جائیں گے, ہم گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائیں گے. اور کوئی لاکھوں روپیہ لگا کر زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے تاکہ وہاں پر جانے سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں اور ہمیں نجات مل جائے. آج انسان نجات پانے کے لیے بہت سارے حربے استعمال کرتا ہے تاکہ میں نجات پاؤں. نجات کا مطلب ہے رہائی پانا, چھٹکارا پانا. اور آج انسان جو ہے بہت سارے در پر جاتا ہے, بہت سارے دروازوں پر دستک دیتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ کسی نہ کسی در سے مجھے فاقہ ہو جائے, میں اپنی بیماری سے چنگا ہو جاؤں, میں شفا پا جاؤں, ہمارے حالات بدل جائیں. آج انسان مختلف در پر جاتا ہے, کوئی ماتھے ٹیکتا ہے, کوئی گھٹنوں کے بل جاتا ہے, کوئی رینگتا ہوا جاتا ہے, کوئی اپنا ہاتھ اوپر کھڑا کر کے کافی دیر جو ہے وہ کھڑا رہتا ہے اور منت سماجت کرتا ہے, کوئی قبرستانوں کے اندر چلے کاٹتا ہے, کوئی پانیوں کے اندر کھڑا رہتا ہے کہ شاید ایسی ریاستیں کرنے سے ہمیں نجات مل جائے, ہم مکتی حاصل کر لیں. لیکن بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے نجات کسی کے وسیلہ سے ممکن نہیں, یعنی کہ چھٹکارا کوئی اور دے نہیں سکتا ہے, شفا کوئی دے نہیں سکتا ہے. پرانے عہد نامے کے اندر جب آپ خروج کی کتاب کا مطالعہ کریں, بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا کہ بنی اسرائیل کو ملک مصر میں سے نکالنے کے بعد بنی اسرائیل نے بے شمار قربانیوں کا, ہدیوں کا, چڑھاووں کا, نذرانوں کا سہارا لینا شروع کیا ہے. اور اس کی وجہ کیوں ایسا وہ کر رہے ہیں تاکہ ہم کیا کریں, ہم نجات پائیں, ہم چھٹکارا پائیں, ہماری مرادیں پوری ہو جائیں, ہم خدا تعالیٰ کی قربت میں بڑھتے چلے جائیں, ہمیں اس کی حضوری کا پاس جو ہے وہ نصیب ہو جائے, ہمیں اس کی زیارت نصیب ہو جائے. اور وہ ایسا کرنے سے سوچتے تھے کہ شاید اگر ہم ایسا کریں گے ہم نجات پائیں گے, ہم رہائی پائیں گے, ہمیں چھٹکارا مل جائے گا, ہم گناہوں سے بلکہ اپنے گناہوں سے بھی ہم نجات پائیں گے, ہم رہائی پائیں گے. اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے آگے چل کر رسول اعظم اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ قربانیاں جو سال با سال گزرانی جاتی وہ اپنے پاس آنے والے کو نجات نہیں دے سکتی. نجات کے بارے میں اگر دیکھا جائے پرانے عہد نامے سے یہ سلسلہ چلتا رہا اور رسول اس بات کی تصدیق کرتا کہ اس نے حصہ با حصہ, طرح با طرح نبیوں کو, رسولوں کو اس جہان کے اندر بھیجا جنہوں نے نجات کی تعلیم دی, جنہوں نے نجات کی راہ کو بتایا ہے,
جنہوں نے انسان کو یہ تعلیم دی ہے کہ کس طریقے سے تم اپنے بندنوں سے رہائی پا سکتے. لیکن لکھا ہے جب بیل اور بچڑوں کا لہو کچھ نہ کر سکا تو لکھا ہے آخر زمانہ کے اندر اس نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع المسیح کو بھیجا جو انسان کی نجات کا بندوبست کرنے کے لیے دنیا کے اندر آیا. اور مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا اس نے آ کر وہ تمام دستاویز جو مصیبت کی، گناہ کی، بدیوں کی، دکھوں کی، پریشانیوں کی ہمارے خلاف تھی، لکھا ہوا اس نے آ کر ان ساری دستاویزوں کو پھاڑا تاکہ میں اور آپ گناہوں سے، مصیبتوں سے رہائی پا سکیں. اور بائبل کے اندر لکھا ہے کسی اور کے وسیلہ سے نجات آج انسان بھاگتا ہے مکتی پانے کے لیے، رہائی پانے کے لیے، شفا پانے کے لیے. اگر آج آپ یہاں پر آئے ہیں تو شاید آپ میں سے بتیرے ایسے ہوں گے جو سیدھا وہ صرف نجات یعنی کہ مخلصی اور چھٹکارے کے لیے آپ خدا کے حضوری میں آئے. اور یاد رکھیے گا زیادہ راشدی جو ہے وہ دعائیہ عبادات میں نہیں ہوتا ہے. نہیں ہے میرے ساتھ؟ زیادہ راشد دعائیہ عبادات میں نہیں ہوتا ہے. راشد جو ہے وہ کن عبادت کے اندر ہوتا ہے؟ سارے مل کر بولیں گے کون سی عبادت کے اندر ہوتا ہے؟ شفائیہ عبادت کے اندر. اور اگر یہ بتایا جائے کہ آج دعائیہ عبادت ہے تو لوگوں کی تعداد کہاں پر ہوتی ہے؟ انہیں کس چیز سے غرض ہے؟ انہیں شفا سے غرض ہے، انہیں شافی سے غرض نہیں ہے. لیکن مسیحا نہ صرف بندنوں کو توڑتا ہے بلکہ وہ دلوں کے حالات کو بھی بدل دینے کی قدرت رکھتا ہے. بائبل کے اندر لکھا ہوا ایک سامری عورت جس کے پاس وہ کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے آئی ہے، نجات کی متلاشی ہے، نجات کے پیچھے بھاگ رہی ہے، نجات کے پیچھے دوڑ رہی ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا ہے کہ نجات دہندہ کون ہے. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب یسوع مسیح نے اسے پوچھا اور کہا کہ مجھے پانی پلا، اور لکھا ہوا ہے اس نے اپنا گھڑا اتار کر پانی پلانے کی کوشش کی. لیکن یسوع نے کیا کہا؟ اگر مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دے دے تاکہ تم پی کر دوبارہ یہاں پر بھرنے نہ آتی. کیا لکھا ہے؟ مجھ سے مانگتی. آج انسان مانگتا ہے دوسرے لوگوں سے. آج انسان جو ہے کسی دوسروں کے سامنے اپنے دامن کو، اپنی جولیوں کو پھیلاتا ہے کہ شاید کسی در سے ہماری جولی کے اندر خیر پڑ جائے، شاید کسی کے باعث جو ہے ہمارے بندھن ٹوٹ جائے، شاید کسی کے کہنے کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں کے اندر برکتوں کا نزول آنا شروع ہو جائے. ہم دوسروں سے مانگتے ہیں، لیکن یسوع نے سامری عورت سے کہا اگر تم مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دے. اس نے کہا گیا ہے ہاں میں چاہتی ہوں تو مجھے نجات کے بارے میں بیان کر رہا ہوں. اور یسوع نے کیا کہا؟ جا ذرا اپنے شوہر کو بھی ساتھ لے. آگے سے جواب کیا ملا؟ میرا کوئی شوہر نہیں. بائبل کے اندر لکھا یسوع نے کیا کہا؟ تو نے ٹھیک کہا ہے، جو 5 تو کر چکی ہے وہ بھی تیرے نہیں ہے، اور چھٹا جس کے پاس تو اب ہے وہ بھی تیرا نہیں ہے. کیونکہ میرا اور آپ کا خدا بندنوں کو توڑنے والا اور دلوں کے حوال کو بھانپ لینے والا خدا ہے کہ ہم کس نیت سے ہم خدا کے حضوری میں آتے ہیں. ہمارے دل کے اندیشے، دل کے تصورات کیا ہیں، ہم کس نیت سے نجات دہندہ کے پاس آئے. خدا سارا کچھ جانتا ہے. اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے اس نے جا کر اسی ٹائم اپنا گھڑا وہاں پر پھینکا ہے. اور ہسٹری بیان کرتی ہے، فلاسفر جو ہے اس بات کی تصدیق فرماتے ہیں کہ جو گھڑا اس نے وہاں پر پھینکا ہے وہ اس کے گناہ بری زندگی تھی جو اس نے خدا کے قدموں کے اندر رکھ دی. اور اقرار کیا کہ جس کا ہمیں انتظار تھا وہ ہمیں مل گیا ہے. جس کی نبیوں رسولوں نے نبوتوں کی ہیں وہ نبوتوں کی تکمیل بن کر مجھے ملا، اور وہ یعقوب کے کنویں پر بیٹھا ہوا ہے جس نے میرے دل کے حوال مجھ سے بیان کی. میرے عزیز بہن اور بھائیوں، آج ہم زندگیوں کے اندر برکت تو چاہتے ہیں، لیکن خدا کے سامنے ہماری زندگیاں جو ہیں وہ کیسی ہیں؟ اگر آپ
ज़बूर नफीस के अंदर पढ़े, ज़बूर 103 के अंदर खुदा का बंदा बुजुर्ग दाऊद बिन यस्सी बयान फरमाता, पहले वो तेरी बदकिरदारी को बख्शता है, फिर वो तुझे सारी बीमारियों से शिफा बख्शता है। अगर शिफा लेना चाहते हैं तो शाफी को अपनी जिंदगी के अंदर ले लीजिए। और आप बरकत लेना चाहते हैं, बरकत देने वाले खुदा को अपनी जिंदगी के अंदर ले लीजिए। और आप चाहते हैं कि आपका जरा जरा मकसद पूरा हो जाए, यीशु के पास आ जाइए, क्योंकि लिखा है आसमान के तले और जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे आदमियों को कोई दूसरा नाम बख्शा ही नहीं गया है। और वो नाम कौन सा है? बाइबल के अंदर मत्ती की अंजील में लिखा हुआ, जिब्राइल फरिश्ते ने यूसुफ के पास आकर कहा, ऐ यूसुफ, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो क्या करेगा, अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। निजात का मतलब छुटकारा है, यानी कि उसका नाम यीशु रखना और वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। मेरे अजीजों, निजात को इंसान दे नहीं सकता है, क्योंकि इंसान इंसानों को हमेशा गिराने की, फंसाने की, धोखा देने की कोशिश करता है, लेकिन आसमान और जमीन का खालिक और मालिक जो है वो इंसान को गिराता नहीं, बल्कि वो तो गिरे वो को उठा देने के लिए दुनिया के अंदर आया। वो आपके गुनाहों से आपको निजात देने के लिए आया। वो आया है ताकि आपकी बीमारियों से आपको शिफा बख्शे, क्योंकि लिखा हुआ है यशायाह 53 के अंदर है, उसी के मार खाने से हमने शिफा पाई है। और खरोज की किताब के अंदर लिखा हुआ है, मैं ही तेरा शाफी खुदा हूँ जो तुझे सारी बीमारियों से शिफा देता हूँ। और आज निजात चाहते, अगर आज आप तरह तरह की मुसीबतों के अंदर फंसे हुए हैं, अगर आज दुखों ने आपके घरों के अंदर डेरे डाले हुए हैं, बीमारियों ने आपको जकड़ा हुआ है, हालात घर के कठिन और दुश्वार है, लड़ाई झगड़े घर के अंदर है, बेबरकती के आप शिकार हो चुके हैं, आपके बहुत सारे कदमों की रुकावटें और बेड़ियां बन चुकी हैं, बाइबल के अंदर लिखा है तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो निजात देगा। और निजात लेने के लिए उसकी हज़ूरी में आइएगा जो इस टाइम आपके दरमियान मौजूद है। लेकिन इंसानों पर तवक्कल करने वाले हमेशा शर्मिंदा और परेशान ही होते हैं, लेकिन जो यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं उनके बारे में लिखा है वो कभी भी शर्मिंदा और परेशान नहीं होते। और जो सामरियों से कहा, मुझसे मांगती तो तेरे अंदर से पानी की नदियां जारी हो जाती, तब तो दोबारा इस यहाँ पर पानी भरने ना आती। क्या मैं और आप चाहते हैं कि हम बार बार खुदा के हुज़ूर में ये कहकर खाने वाले बने कि खुदा मुझे शिफा दे? क्या हर मर्तबा यही कहने वाले बने, ये हमारे लिए दुआ कीजिए, हमारे ये मसले मसाइल? क्या हम ये कहकर कहने वाले बने और उसे कहे कि हाँ मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ कि तू मुझे जिंदगी का पानी दे, ताकि मैं अपनी बीमारियों से, अपने बंधनों से रिहाई पाऊँ? तो अगर आज उससे मांगेंगे तो वो देने के लिए आपके दरमियान मौजूद है। उसी ने फरमाया तू मुझसे मांग, किससे मांग? मुझसे मांग। अगर आज उससे मांगेंगे तो खुदा देने के लिए आपके दरमियान मौजूद है, क्योंकि उसके कलाम की हकीकत यही है कि देना उसकी ज़ात की जो है वो सिफ्त है और लेना हमारा हक है। अगर आज उससे मांगेंगे वो देगा, अगर मांगेंगे नहीं तो नहीं मिलेगा। आइए आज उससे मांग लीजिएगा कि आसमान के तले जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं, एक ही नाम, और लिखा हुआ वो नाम सब नामों से आला है, जिसके बारे में लिखा हुआ है उसी नाम के वसीला से खुदा का जलाल जाहिर होता है। और उसी नाम के आगे रसूल कमाल 3 बार के अंदर लिखा हुआ है, पतरस और यूहन्ना ने इसी नाम का सहारा लेकर कहा है कि सोना चांदी हमारे पास नहीं है, जो कुछ हमारे पास है वो तुझे दिए देते हैं। क्या कर किसका नाम लिया है? क्योंकि वो जानते हैं यीशु नाम सारा कुछ कर सकता है, यीशु नाम हालात को तब्दील कर सकता है, यीशु नाम अगर जन्म के मुर्दों, जन्म के लंगड़ों को उठा सकता है, अगर यीशु नाम के बाइस जो है वो मुर्दे जिंदा हो सकते हैं, तो यीशु नाम से आपके हालात भी बदल सकते हैं, यीशु नाम से आपके बंधन भी टूट सकते हैं, यीशु नाम से आपकी मुरादें भी पूरी हो सकती हैं। तो आइए यीशु नाम के सामने अपने सरों को झुकाइए, अपने आप को उसके ज़रिए में सरेंडर कीजिए, पेश कीजिए कि ये खुदा मैं तेरे पास आई हूँ, तेरे पास आई हूँ, आज मुझ पर रहम कर, मुझ पर करम कर, मुझ पर बस था। तो खुदा आज हमारे दरमियान मौजूद है।